السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں آئی ہوں اپنے ناول جس کا نام ہے جنون تیرے عشقا کے ساتھ، اور میں ہوں آپ کی رائٹر نورا سے۔ ہمیشہ کی طرح بولوں گی کہ آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو لوگ وائس اوور سنتے ہیں پلیز 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 چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ بتاتے رہیں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی آج کا، اور یہ ناول کیسا لگ رہا۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ایپیسوڈ کی طرف، اس دعا کے ساتھ آپ سب جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور خوش رہیں، آباد رہیں، اور سب سے بڑھ کر دوسروں کے چہرے پہ بھی مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ جنون تیرے عشق کا قسط 27 تحریر نوراسی۔ شاویز آفس جانے کے لیے کار پورٹیکو میں تیز تیز قدم اٹھاتے داخل ہوا۔ انداز اچھلت لیے ہوا تھا، ماتھے پر شکنوں کا جال تھا۔ وہ فون کان سے لگائے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ پچھلے 2 دن سے مسلسل جازم کو کال ملا رہا تھا، مگر وہ اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ جازم 2 دن سے گھر بھی نہیں آیا تھا۔ ابھی بھی دوسری طرف مسلسل بیل جا رہی تھی۔ مگر شاویز کی کال موصول نہیں کی گئی تھی۔ شاویز گہری سانس بھرتا رہ گیا۔ شاویز اس سے پہلے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا، حیا فائل اپنے سینے سے لگائے تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے کار پورچ کی ہی طرف آ رہی تھی۔ شاویز اسے سرد نظروں سے دیکھے گیا۔ شاویز کا دماغ بہت سی چیزوں میں الجھا ہوا تھا۔ ارحم رانا کے آفس چھوڑنے پر شاویز کو بہت مشکلات پیش آ رہی تھی۔ ارحم رانا نے نیو کلیکشن کے حیا کے تمام ڈیزائنز تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ کسی اور بڑی کمپنی کے ساتھ مل کر مارکیٹ میں پیش کر دیے تھے، وہ بھی اس وقت جب ان کی کیٹلاگ آنے میں ایک دن رہ گیا تھا۔ شاویز کو کروڑوں کا نقصان ہو گیا تھا، بلکہ یہ کہنا مناسب تھا اس سال اس کی کمپنی سردیوں کی نیو کلیکشن جاری نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا مطلب تھا ان کا برانڈ جو نمبر 1 تھا اب مارکیٹ میں سب سے لاسٹ پر آ جانا تھا۔ یہ دوسرا بڑا دھچکا تھا شاویز کے لیے۔ پارٹی میں تماشے کی وجہ سے اس کا نام تو پہلے ہی خراب ہو چکا تھا، اب رہی صحیح کسر ارم رانا نے پوری کر دی تھی۔ شاویز کو دیکھتے ہی حیا کے قدم سست پڑے، جو کار پورٹیکو میں کھڑا بے تاثر تاثرات کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا، بلکہ یہ کہنا مناسب تھا اسے خشمگین نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ حیا کا دل تو کیا تھا وہیں سے ہی واپس پلٹ لے۔ ہٹلر اسے جن نظروں سے گھور رہا تھا، حیا کو اپنی جان ہوا ہوتے محسوس ہوئی۔ پلٹ کر واپس جا نہیں سکتی تھی کہ کہیں شاویز اس کی گھبراہٹ نہ جان لے۔ حیا مکمل طور پر شاویز کو اگنور کرتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ گاڑی کی طرف بڑھتے وہ 2 قدم پر ٹھہری تھی، کیونکہ شاویز اور اس کے بیچ بھی صرف 2 قدم کا فاصلہ تھا۔ شاویز کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتی اس کے سراپے پر جا ٹھہری۔ وہ فل سلیوز میں پنک کلر کی فراک میں ملبوس تھی، جس کی لینتھ پیروں تک تھی۔ آج وہ قدرے بہتر حلیے میں تھی۔ حیا شاویز کے پاس سے گزرتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی اور تیزی سے گاڑی کار پورچ کے طویل ترین ڈرائیو وے پہ دوڑائی۔ آج اس نے بہت مہارت سے اپنی گاڑی نکالی تھی۔ وہ اپنے حلیے سے بھی شاویز کو کافی متاثر کر گئی تھی۔ اب وہ اسے گاڑی نکالتے ہوئے امپریسو نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی کہ یہ لڑکی کچھ بھی بہتر طریقے سے کر سکتی ہے۔ گیٹ کھلنے سے پہلے ہی وہ گاڑی گیٹ میں ٹھوک چکی تھی۔ شاویز استہزائیہ مسکراتے ہوئے سر جھٹکتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ گیٹ پر پہنچتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے رکا تھا، گاڑی کا شیشہ نیچے کیے حیا پر طنزیہ مسکراہٹ اچھالی۔ حیا جو اپنی گاڑی کے پاس کھڑی اپنی گاڑی کی کنڈیشن کو صدمے کی کیفیت میں دیکھ رہی تھی، شاویز کی مسکراہٹ اس کی جان جلا گئی۔ ہٹلر کہیں کا! حیا نے غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے ڈرائیور کو کال ملائی، کیونکہ اس کی گاڑی کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ اس گاڑی میں اب یونیورسٹی جا سکے۔
حیزل اپنے کمرے میں لیٹی تھی، وہ پچھلے 2 دن سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ 2 دن سے اس کا کھانا بھی اس کے کمرے میں بھجوایا جا رہا تھا، اور یہ کھانا حیا ہی اس کے کمرے میں بھجوا رہی تھی۔ آئسن نے تو اس دن کے بعد حیزل سے بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی۔ حیزل نے ہاسپٹل سے واپسی پر آئسن سے بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے حیزل کی کچھ بھی سنے بغیر اسے اچھا خاصا لتاڑ کر رکھ دیا۔ اسے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی پیدائش پر جتنا پچھتائی تھی، آج ان کے پچھتاوے میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اس کی ذات ہمیشہ ان کے لیے صرف شرمندگی کا باعث رہی ہے۔ یہ جملے وہ آئسن کے منہ سے ہمیشہ سے سنتی آ رہی تھی، اور ہر بار یہ جملے اسے انگنت زخم عطا کر جاتے جسے گننا مشکل ہو جاتا۔ بھرے مجمع میں سائمہ کے ہاتھ اٹھانے سے اتنی تکلیف اور تذلیل کا احساس نہیں ہوا تھا جتنا بند کمرے میں آئسن کے جملوں نے اسے تذلیل کا احساس کروایا تھا۔ شدید تکلیف کا احساس اسے اپنی رگوں سے ہوتا، اپنی روح میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ حیزل نے کرب سے اپنی آنکھیں میچتے ہوئے اپنی گلابی ہوتی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑا تھا۔ دروازہ نوک ہونے پر حیزل سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کمرے میں عباس شاہ کو داخل ہوتا دیکھ کر حیزل بیڈ سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھی۔ تایا جان، آپ کو کوئی کام تھا؟ مجھے بلا لیتے، آپ کیوں آئے ہیں؟ حیزل حیران ہوتے سوال کر بیٹھی۔ عباس شاہ نے حیزل کی گلابی آنکھیں اور محترم چہرے سے نظریں چرائی تھیں۔ جازم اور سائمہ نے جو حیزل کے ساتھ کیا وہ انہیں شرمندگی سے دوچار کر گیا تھا۔ حیزل جیسی لڑکی ان کے پورے خاندان میں نہیں تھی۔ پارٹی میں اتنا کچھ ہوا، پھر بھی اس نے منہ سے اف نہیں نکالی تھی۔ ساری رات واہبہ خاتون کے پاس ایک ٹانگ پر کھڑی رہی۔ مشائم حالہ جہانگیر تو تھوڑی دیر بعد ہی ہاسپٹل سے واپس آ گئی تھیں۔ مگر وہ ساری رات ہاسپٹل میں رکی رہی۔ تایا جان، اب کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھیں پلیز۔ حیزل نے عباس شاہ کو خاموش کھڑا دیکھ کر کمرے میں پڑے صوفے پہ بیٹھنے کو کہا۔ حیزل، میں تم سے اس دن کے لیے معافی مانگنے آیا ہوں۔ جازم اور سائمہ نے جو کیا، اس کے لیے میں بہت شرمندہ۔ عباس شاہ کے چہرے اور لہجے میں شرمندگی محسوس کر کے حیزل نے جلدی سے ان کی بات کاٹی۔ تایا جان، آپ کیوں شرمندہ ہو رہے ہیں؟ اس میں سراسر میری غلطی تھی۔ میں نے آپ کا ایونٹ خراب کر دیا، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں۔ حیزل نے نظریں جھکائے کہا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اس کی بے وقوفی نے اسے اتنا بڑا وبال کھڑا کر دیا تھا۔ عباس شاہ گہرا سانس لیتے صوفے کی جانب بڑھے تھے۔ جو وہ کہنے آئے تھے اسے کہنے کے لیے انہیں ہمت مجتمع کرنی تھی۔ جازم جتنا روڈ اور غصے کا تیز تھا، وہ جانتے تھے اس کا رویہ آفس میں بھی حیزل کے ساتھ مناسب نہیں رہا ہوگا۔ حیزل کا محمد یلماس کے ساتھ تعلق ہونا بھی جازم کے رویے کی خاص وجہ تھی، وہ یہ سمجھتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ چاہتے تھے حیزل واپس اپنی جوائننگ دے، کیونکہ اس دن جازم کی آنکھوں میں انہوں نے حیزل کے لیے کچھ خاص محسوس کیا تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے حیزل ہی وہ لڑکی ہے جو ان کے اکھڑو مزاج بیٹے کو برداشت کر سکتی ہے۔ حیزل، میں چاہتا ہوں تم آفس دوبارہ جوائن کر لو، عباس شاہ نے تمہید باندھتے ہوئے کہا۔ تایا جان، میں آفس نہیں جانا چاہتی۔ میں نے اپنی سی وی 1-2 جگہ پر ڈرا کروائی ہے، اور مجھے وہاں سے انٹرویو کال بھی آ گئی ہیں۔ وہ جازم شاہ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی اتنی بے عزتی کرنے کے باوجود بھی اسے چین نہیں آیا ہوگا، اس لیے اس نے عباس شاہ سے جھوٹ بولا کہ اس نے مختلف جگہوں میں جاب کے لیے اپلائی کیا ہے۔ وہ چاہ کر بھی کہیں اور جاب نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ آئسن نے اسے اس دن اسے آسان لفظوں میں کہا تھا کہ وہ کہیں اور جاب نہیں کر سکتی۔ حیدر بیٹا، تم کہیں بھی جاب نہیں کرو گی، تم اپنا آفس ہی جوائن کرو گی۔ یہ جاب میں نے تمہیں دی تھی، میری مرضی کے بغیر تم یہ جاب نہیں چھوڑ سکتی۔ عباس شاہ کے رویے میں دھون سے زیادہ پیار اور مان تھا، جسے محسوس کر کے حیزل پریشان ہوئی۔ وہ یہ جاب کسی بھی صورت میں نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن عباس شاہ کو وہ کیسے انکار کرے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن تایا جان، لیکن کچھ نہیں، تم کہیں اور جاب نہیں کرو گی، تم کل ہی اپنے آفس کو جوائن کرو گی۔
لیکن اب تم جازم کی سیکرٹری کے طور پر نہیں بلکہ کمپنی کی مینیجر کے طور پر کام کرو گی۔ اب آسیہ نے حیدر کی بات کاٹتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے تایا جان، میں آفس جوائن کر لوں گی، مگر میں اپنی جاب کے ساتھ ہی کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے مینیجر کی پوسٹ نہیں چاہیے۔ حیدر نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے حامی بھری، لیکن اسے عباس شاہ کے آفر قبول کرنا مناسب نہیں لگا تھا۔ جازم اسے سیکرٹری کے طور پر اس آفس میں قبول نہیں کر پا رہا تھا، وہ اسے مینیجر کے طور پر کیسے قبول کرے گا؟ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جازم شاہ اسے موقع پرست لڑکی سمجھے جس نے پارٹی میں ہوئی اپنی بے عزتی کو کیش کروایا ہو۔ ویسے بھی وہ آفس اس جلاد کے باپ کا تھا، اس کے باپ کا نہیں، جہاں وہ اپنی مرضی کی ڈیزگنیشن اپنے لیے سلیکٹ کرتی پھرے۔ عباس شاہ اس کی فرما برداری پر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے ڈھیروں دوائیں دیتے وہاں سے چلے گئے۔ شاویز شاہ شاہ ولا میں موجود جم میں ٹریڈ مل پہ ورک آؤٹ کر رہا تھا۔ وائٹ ٹراؤزر اور بلیک ہاف ٹی شرٹ میں شاویز پسینے میں شرابور تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے ورک آؤٹ کر رہا تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر تک اس کی ویڈیو کانفرنس تھی۔ وہ پاکستان جب سے آیا تھا ہفتے میں ایک دفعہ وہ ترکی میں کمپنی کے مختلف ڈیلیگیشنز اور اپنے امپلائیز کے ساتھ ویڈیو کانفرنسز اور ویڈیو میٹنگ کے ذریعے اٹیچ رہتا تھا۔ آج ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ اس نے حیا سے مکمل طور پر لاپرواہی اختیار کر رکھی تھی۔ آفس میں بھی اس نے اس سے مکمل لا تعلقی اختیار کر رکھی تھی۔ ارحم رانا تھا نہیں تو شاویز کو اب مکمل سکون تھا۔ ایسے میں حیا آفس میں کیا کرتی ہے، کب آتی ہے، کب جاتی ہے، اس کی جان کو بھلا کیا پرواہ؟ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا، مگر وہ کب آتی ہے، کب جاتی ہے، اس کے پل پل کی خبر وہ ضرور رکھتا تھا۔ صبح یونیورسٹی تک شاویز کی گاڑی بلا مقصد ہی حیا کی گاڑی کے پیچھے ہوتی تھی۔ آفس سے واپسی پر بھی وہ اور حیا ساتھ ساتھ شاہ ولا میں انٹر ہوتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو سرد نگاہوں سے دیکھتے اور اپنی اپنی پورشن کی طرف بڑھ جاتے۔ شاویز اپنی ایسپریسو کافی کا مگ پکڑے ٹیرس کی طرف آیا۔ نظر بے اختیار حیا کے کمرے کی ٹیرس کی طرف اٹھی تھی، جہاں وہ پنک نائٹ شرٹ اور کھلے سے ٹراؤزر میں ملبوس بارش میں بھیگ رہی تھی۔ شاویز کو ایک نظر دیکھتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شاویز بھی اس کی جانب پر سر جھٹکتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شاویز اچھی طرح شاور لے کر کپڑے بدل کر ویڈیو میٹنگ میں مصروف ہو گیا۔ ویڈیو میٹنگ میں تھوڑا سا وقفہ لیا گیا تھا۔ شاویز جو ہی اپنی کافی کا مگ پکڑے پھر سے ٹیرس کی جانب آیا۔ شاویز کی نظریں شاہ ولا کے گیٹ سے پار نظر آتی طویل سڑک پر تھیں۔ یکدم شاویز کے چہرے کے تاثرات سرد اور پتھریلے ہوئے تھے۔ کافی کے مگ پر مضبوط مردانہ ہاتھ کا دباؤ بڑا تھا کہ کپ ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ گرم گرم بھاپ اڑاتی ایسپریسو شاویز کے ہاتھ کو جلا گئی۔ سامنے کا منظر شاویز کو جلا کر خاکستر کر چکا تھا۔ حیا ریڈ ساڑی میں لپٹی اپنے کمر تک آتے سنہری بالوں کے ساتھ چھتری سر پر تانے شاہ ولا کے پاس رکی بڑی سی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ اس گاڑی میں سے ایک لڑکی نکلتی دکھائی دی، جسے دیکھتے ہی حیا خوشی سے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ شاویز کی سرد نظر جس میں اب سرخی کی آمیزش بھی شامل ہو گئی تھی، حیا کے بلاؤز سے جھانکتی اس کی دودیا کمر پر تھی۔ شاویز اس سے پہلے نیچے آتا وہ گاڑی میں بیٹھتے روانہ ہو چکی تھی۔ شاویز تیزی سے اپنے روم کی طرف بڑھا، اپنا موبائل اٹھائے حیا کو کال ملائی جو ایک ہی بیل پر کاٹ دی گئی تھی۔ شاویز موبائل ہاتھ میں پکڑے غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں سے اترتے آندھی طوفان بنا شاہ ولا کے گیٹ تک آیا۔ باہر آتے آتے شاویز کو 7 منٹ لگے۔ اس گاڑی کا وہاں پر نام و نشان بھی نہیں تھا۔ شاویز باہر کھڑا پیچ و تاب کھا کر رہ گیا تھا۔ وہ بارش میں بھیگتا مسلسل حیا کو کال کر رہا تھا۔ حیا کا نمبر اب آف جا رہا تھا۔ بارش نے اب تیزی اختیار کر لی تھی۔ شاویز بری طرح بھیگتے گہرے سانس لیتا سڑک کو گھور رہا تھا۔ شاویز نے غصے سے گیٹ پر اپنے بھاری ہاتھ کا مکہ بنا کر ضرب لگائی۔
شاویز غصے سے آئسن کے پورشن کی طرف بڑھا۔ ہیزل جو لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، شاویز کو دیکھ کر وہ صوفے سے کھڑی ہوئی۔ شاویز کے چہرے کے تاثرات کافی غیظ و غضب لیے ہوئے تھے، جسے ہیزل دیکھتی کپ کپا کر رہ گئی۔ حیا کہاں گئی ہے؟ شاویز نے سر تاثرات کے ساتھ سوال داغا۔ شاویز بھائی، وہ حیا اپنی کسی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی ہے۔ ہیزل خوش لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ ایڈریس دو مجھے، شاویز نے اپنے انگوٹھے سے آئی برو کو مسلتے ہوئے اپنے اندر چھپے اضطراب پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ہیزل شاویز کے بگڑے تیور دیکھ کر اپنا لب کچل کر رہ گئی۔ حیا کس دوست کے گھر گئی تھی؟ ہیزل کو کچھ نہیں پتا تھا۔ اسے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ شاویز سے کیا کہے جو بپھرا شیر بنا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ ایڈریس یا نمبر دو مجھے، شاویز ہیزل کے خاموش کھڑا ہونے پر بھڑکا۔ اس پر لمحہ لمحہ بھاری پڑ رہا تھا۔ اس کی بیوی رات کے 10 بجے اتنے چیپ حلیے میں گھر سے باہر تھی۔ وہ کہاں تھی، کس کے ساتھ گئی تھی، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ شاویز کو اپنی لاپرواہی پر غصہ آ رہا تھا جو وہ حیا سے اختیار کیے بیٹھا تھا۔ وہ ہیزل نے اپنا خشک حلق تر کیا۔ اسے حیا کی بہت فکر ہو رہی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ باہر تھی، بلکہ اس لیے سامنے کھڑے ہٹلر کے تاثرات بتا رہے تھے آج وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ کیا منمنا رہی ہو؟ گیو می ایڈریس، شاویز اب کی بار چلایا تھا۔ اسے ہیزل پر شدید غصہ آ رہا تھا جو بت بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جازم کی ایک بات پہ تو آج اسے یقین ہو چلا تھا، ہیزل کافی ڈم لڑکی ہے۔ وہ بھائی، میرے پاس اس کی فرینڈ کا ایڈریس اور فون نمبر نہیں ہے، ہیزل نے شاویز کے چلانے پر جلدی سے بتایا۔ واٹ؟ وہ اس وقت باہر گئی ہے اور تمہیں کچھ نہیں پتا؟ شاویز اپنا غصہ ضبط کرتا اپنی گنی بیٹ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے اس کی باقی فرینڈ کا نمبر سینڈ کرو، شاویز نے اپنے موبائل کو ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا اور غصے سے ایک دفعہ پھر سے حیا کو کال بیک کی، لیکن اس کی توقع کے عین مطابق فون ابھی بھی آف تھا۔ ہیزل کو یوں ہی کھڑا دیکھ کر شاویز نے 16 بار نگاہوں سے اسے گھورا۔ یعنی تمہارے پاس اس کی کسی دوست کا نمبر نہیں ہے؟ شاویز دانت پیستے ہوئے ہیزل سے مخاطب ہوا۔ ہیزل شرمندگی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ شاویز ہیزل پر ملامتی نظر ڈالے باہر کی جانب بڑھا، مگر آج اسے خود پر زیادہ ملامت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، وہ اس کے اور اپنے بیچ تعلق سے نظریں چرائے بیٹھا تھا، دل میں پنہا اس کے لیے شدید محبت کو چھپائے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے لیے کتنی معنی رکھتی ہے، اسے ارحم رانا کے ساتھ دیکھ کر اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بچپن کی دوستی سب کچھ بھول گیا، یہاں تک کہ وہ اپنا کروڑوں کا نقصان کر بیٹھا، مارکیٹ میں اپنی ساکھ کھو بیٹھا۔ اسے سب کچھ گوارا تھا، اگر گوارا نہیں تھا تو وہ تھی اس پر اٹھنے والی نظر جو وہ کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شاویز تیز تیز قدم اٹھاتے کار پورچ کی طرف بڑھا، اپنی گاڑی میں بیٹھتے شاویلا کا گیٹ عبور کر گیا۔ وہ سڑک پر اپنی گاڑی تیزی سے دوڑائے مسلسل حیا کے نمبر پر کال کر رہا تھا جو سوئچ آف آ رہا تھا۔ شاویز نے اپنے جبڑے بیچتے ہوئے اپنا موبائل سیٹ پر اچھالا۔ جب وہ ضروری ہے تو ہے، جب اس سے محبت ہے تو پھر ہے۔ وہ شاویز یہاں کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی اس جسم میں دوڑتی سانسیں، سانسوں سے زیادہ ضروری ہے وہ میرے لیے۔ شاویز اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتا اپنے دل کی کیفیت کو زبان پر لاتے چلایا۔ غلطی میری ہے حیا، جو تم سے دوری اختیار کیے ہوئے تھا۔ آج کے بعد تمہیں اپنے سائے سے بھی زیادہ قریب رکھوں گا۔ اب تمہیں شاویز یہاں کی جنونیت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تم جنون ہو میرا، عشق ہو میرا۔ شاویز نے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائی۔ اسے کہاں ڈھونڈے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک خیال بجلی سی تیزی سے دماغ میں کوندا۔ شاویز نے موبائل اٹھائے، علی کو کال ملائی جو دوسری ہی بیل پر ریسیو کر لی گئی تھی۔ حیا کی کس دوست کی برتھ ڈے ہے آج؟ مجھے اس کا فون نمبر بما پتہ سینڈ کرو،
شاویز نے بنا کسی تمہید کے کہا۔ شاویز بھائی مجھے نہیں پتا آج اس کی کس دوست کی برتھ ڈے ہے۔ علی کے جواب پر شاویز نے ضبط سے اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھایا۔ ٹھیک ہے، تمہارے فون میں حیا کے جتنے بھی فرینڈز کے نمبر ہیں 1 سیکنڈ میں مجھے سینڈ کرو۔ اب یہ نہ کہنا تمہارے پاس اس کی کسی دوست کا نمبر نہیں ہے۔ علی جو یہی کہنے لگا تھا یکدم اپنی زبان دانتوں تلے دبا کر رہ گیا۔ شاویز کی سرد اور سنجیدہ آواز فون پر محسوس کرتے ہوئے حیا کی جان اس بھپرے شیر سے بچانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب اسے یہی لگا تھا کہ اپنی جان اس ہٹلر سے بچاتے ہوئے پتلی گلی سے نکل جائے۔ شاویز سے صرف حیا ہی نہیں، وہ بھی بچپن سے خوف کھاتا تھا۔ اب شاویز کے باڈی بلڈر جیسے چٹانی سکس پیکس وجود سے تو وہ اور خوف زدہ تھا۔ اس لیے علی نے اپنی دوستی قربان کرنے کا سوچا۔ اگر اس کی جان شاویز کے ہاتھوں سلامت رہتی تو وہ یہ دوستی نبھا پاتا۔ علی نے گہرا سانس بھرتے شاویز کو حیا کے تمام دوستوں کے نمبر سینڈ کیے۔ نمبر سینڈ کرنے کے بعد علی اچھی طرح جانتا تھا حیا اس سے اپنی دوستی ختم کر لے گی۔ شاویز نے ایک ایک کر کے حیا کی تمام دوستوں کو کال ملائی۔ ایک دوست نے اسے آج کی برتھ ڈے پارٹی کی لوکیشن سینڈ کی۔ شاویز نے 1 گھنٹے کا راستہ آدھے گھنٹے کی مسافت میں طے کیا تھا۔ وہ ایک بہت پوش ایریا میں بہت بڑا بنگلہ تھا جہاں پر یہ پارٹی تھی۔ شاویز جب اندر پہنچا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ بہت گلیمرس پارٹی تھی جہاں رنگ و بو کا سیلاب تھا۔ شاویز نے اپنی کنپٹیاں سہلائیں جو پارٹیز میں آئی خواتین کی ڈریسنگ کو دیکھ کر پھٹنے کو تھیں۔ اس کی اپنی بیوی ایسی ہی ڈریسنگ میں ادھر موجود تھی۔ یہ سوچ آتے ہی شاویز کو اپنا دماغ 2 حصوں میں تڑکتا محسوس ہوا۔ شاویز کی نظریں عقاب کی طرح حیا کو تلاش کر رہی تھیں۔ اسے ایک طرف لڑکیوں کا گروپ نظر آیا جو ایک طرف کھڑی ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس کر رہی تھیں۔ وہ ساری لڑکیاں ساڑی میں ملبوس تھیں۔ برق رفتاری سے ان کی طرف بڑھا۔ حیا بھی اپنی تمام فرینڈز کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی۔ شاویز کے بدن میں طیش و اشتعال کے بھانبر جل اٹھے۔ شاویز لمحوں کے 1000ویں حصے میں حیا تک پہنچا تھا۔ حیا جو ہنستے ہوئے اپنی فرینڈز کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی، شاویز کو اپنی طرف آتا دیکھ کر حیا کے ڈانس کرتے قدم وہیں پر جمے۔ وہ آنکھیں پھیلائے، منہ کھولے، حیرت و استعجاب سے شاویز کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں بے یقین ہوئیں۔ پلکوں کو 2 3 بار جنبش دیتے ہوئے خود کو یقین دلایا وہ ہٹلر ہی ہے جو آنکھوں میں غضب کی خوفناکیں اور چہرے پر شدید قسم کا اشتعال لیے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کی فرینڈ نے اسے پتھر کی مورت بنا دیکھ کر اسے کلائی سے پکڑ کر گھما ڈالا جو حیرت و استعجاب کا نمونہ بنے کھڑی تھی۔ وہ گھومتی ہی شاویز کی مضبوط باہوں میں آ سمائی تھی۔ شاویز کے سینے سے لپٹے ہٹلر کی مخصوص کلون کی مہک اس کے نتنوں میں گھسی تو اسے یقین ہوا اس کے پاس بے حد قریب کھڑا شاویز یہاں ہی ہے۔ یا اسی لمحے شاویز سے دور ہوتے اسے سہمی نظروں سے دیکھے گئی۔ وہ یقیناً یہاں اس کی دوستوں کے سامنے اسے بے عزت کرنے آیا ہے۔ وہ جب سے اس کی زندگی میں آیا تھا یہی تو کر رہا تھا، ورنہ اس کا ادھر کیا کام؟ شاویز کے سرد پتھریلے تاثرات حیا محسوس کرتی غش کھانے کو تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنے ہوش کھوتے ہوئے زمین بوس ہوتی، شاویز یا اسے کلائی سے پکڑ کر ہوش کی دنیا میں واپس لے آیا۔ یہاں پر بے ہوش ہونے کی ضرورت نہیں، گھر چلو، وہاں پر یہ سارے ڈرامے کر لینا مائی بیوٹی۔ شاویز نے اس کی سراپے پر غصیلی نظریں ڈالے دانت پیستے ہوئے کہا۔ حیا کی تمام دوستیں جو ڈانس کر رہی تھیں اب سب سٹل مسکراتے ہوئے اس ہینڈسم سے نوجوان کو دیکھ رہی تھیں جو سب کو نظر انداز کیے صرف حیا کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے اپنی سرخ سرد آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اور سخت مہری اس کی پرسنالٹی میں 4 چاند لگا رہی تھی۔ وہ سب اس کی پرسنالٹی سے متاثر ہوتی اس کی طرف بڑھی۔ شاویز نے سب کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اپنا کوٹ اتار کر حیا کے شانوں پر پھیلایا اور اسے کلائی سے پکڑے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ شاویز حیا کو کلائی سے تھامے باہر لایا تو باہر شدید قسم کی طوفانی بارش ہو رہی تھی۔
گاڑی تک پہنچتے پہنچتے حیا اور شاویز مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ شاویز نے ایک نظر حیا پہ ڈالی جو اس کی کوٹ کو خود پر اچھی طرح لپیٹے ہوئے سردی سے ٹھٹر رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ مجھے میری دوستوں کے بیچ سے آپ کیوں لائے؟ گاڑی کے پاس آ کر حیا نے اپنی کلائی شاویز کی مضبوط حصار سے چھڑاتے ہوئے بھڑک کر کہا، خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو، جو بھی بات کریں گے گھر جا کر کریں گے۔ شاویز نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت جماتے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کو کہا۔ حیا نے ایک نظر شاویز کو دیکھا، دوسری نظر آسمان پہ گرجتے بادلوں کو۔ آسمان میں چھائے بادل تو خوب گرجتے ہوئے برس رہے تھے، لیکن اس کے سامنے کھڑے ہٹلر کے سرد اور برفیلے تاثرات بتا رہے تھے کہ ان کا گرجنا ابھی باقی ہے۔ حیا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اس کے ساتھ تو نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ اتنی دور یہاں آیا تھا تو یقیناً اسے لیے بغیر تو اب واپس نہیں جائے گا۔ حیا نے اپنی عافیت اسی میں جانے کے چپ کر کے ہٹلر کی بات مانتے ہوئے گھر چلی جائے۔ شاویز دانت پہ دانت جمائے اپنے اندر اٹھتے غصے کے طوفان پہ قابو پائے ڈرائیو کر رہا تھا۔ چٹتی سی نظر حیا پہ ڈالی جو گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگے سردی سے ٹھٹر رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے شاویز کا کوٹ اتار دیا تھا۔ ریڈ ساڑی میں اس کا دوآتشہ بدن کندن کی طرح دمک رہا تھا۔ ساڑی کے بلاؤز کے نیچے سے جھانکتا 1 انچ کمر اور پیٹ کا برہنہ حصہ شاویز کو بری طرح مشتعل کر گیا۔ خود پہ قابو پائے شاویز نے گاڑی میں ہیٹر آن کیا۔ سردی کی حدت کم ہوئی تو حیا کا دماغ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تھا۔ حیا جو گاڑی کے دروازے کے ساتھ استادہ تھیں، بے بسی کے احساس سے آنکھیں بھیگ اٹھیں۔ وہ بنا کسی وجہ کے اسے پارٹی سے لے آیا تھا۔ ابھی اس کے دوست نے برتھ ڈے کا کیک بھی نہیں کاٹا تھا۔ آج اس کا رات بھی اپنی دوست کے گھر رکنے کا ارادہ تھا۔ وہ اس کے سارے پلانز پر پانی پھیر چکا تھا۔ وہ آئسن کی اجازت سے اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں شریک ہوئی تھی۔ پھر ہٹلر کو کیا مسئلہ تھا؟ وہ اتنی دور اسے لینے کیوں آ گیا؟ اور اس ہٹلر کو یہاں کا ایڈریس کس نے دیا؟ حیا گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگی کب سے سوچے جا رہی تھی۔ ساری فرینڈز کو کیا بتائے گی کہ شاویز اس کا کون ہے، جو پارٹی سے پورے حق اور دھڑلے سے اسے وہاں سے لے آیا؟ اور وہ ساری کیسے شاویز کو دیکھ رہی تھی جیسے کہیں کا پرنس چارمنگ ہو۔ حیا نے منہ بنایا تھا اور ہاتھ سے ہوتے اس کی مونچھوں کو دیکھا۔ حیا نے پھر سے ایک نظر شاویز پہ ڈالی جو سرد سپاٹ تاثرات سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ حیا مزید روحانسی ہوئی۔ دل میں ملال کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ کچھ بھی ہو جاتا اسے شاویز سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب مجھے ڈائیورس کب دے رہے ہیں؟ گاڑی میں چھائی گھمبیر خاموشی کو حیا کی آواز نے توڑا۔ شاویز جو اپنے آپ پر قابو کیے ڈرائیو کر رہا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا وہ حیا پہ اپنا غصہ اشتعال اتارے، اس لیے تو اس کے بہکتے قیامت خیز سراپے سے خود کو بے نیاز ظاہر کیے پوری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر رکھی تھی۔ مگر ڈائیورس والی بات پر دماغ کی تنابیں جو پہلے ہی اپنی جگہ نہیں تھی ہل کر رہ گئی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے روکتے وہ حیا کو خود کی طرف کھینچتا اپنے سینے کے ساتھ لپٹا گیا۔ حیا تو اس اچانک افتاد پہ بکھلائے شاویز کے آہنی چوڑے وجود میں سمائے پھڑ پھڑا کر رہ گئی، سینے میں سانس اٹکا تھا۔ شاویز اسے خود میں بھینچے اس کے بدن کی نازکی کو محسوس کرتے اسے اپنے سینے کے ساتھ مزید شدت سے لپٹا گیا۔ حیا کو سینے کے ساتھ لپٹانے کی دیر تھی، سلکتے بھٹی کی طرح دہکتے بدن کو راحت ملی، ایک عجیب سا سکون اسے اپنے رگوں جاں میں اترتے محسوس ہوا۔ حیا کے بدن کی خوشبو جو گلاب سی تھی اس کے روم روم کو مہکا۔ حیا کے بدن سے اٹھتی انوکھی اور جان لیوا خوشبو سے شاویز کو بن پیے نشہ سا محسوس ہوا۔ شاویز اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ گیا۔ شاویز کے لب یہاں رکے نہیں تھی، حیا کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھرتے اس کے لب دیوانوں کی طرح اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوتے گئے۔ حصار سے آزاد ہونے پر حیا کے سینے میں اٹکا سانس جو بحال ہوا تھا
شاویز کی دیوانگی سے بھرا لمس جو وہ دیوانوں کی طرح اس کے چہرے پر بکھیر رہا تھا محسوس کرتا پھر سے اٹک گیا، یہاں تک کہ حیا کو اپنی دھڑکنیں مدم ہوتی محسوس ہوئیں۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے شاویز کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی، جو بھی اس پر جھکا اپنی شدت سے بھرے بوسوں کی بچھاڑ سے اس کے چہرے کو جھلسا رہا تھا۔ دور ہٹے شاویز! حیا نے اب کی بار پوری قوت سے شاویز کو خود سے دور جھٹکا۔ تھوڑی دیر اس کے لب اس کے چہرے پہ اور تھوڑی دیر اس کے لب اس کے چہرے پہ محو رقص کرتے تو یقیناً اس کی جان نکل جاتی۔ حیا نے روحاں سے ہوتے شاویز کو دیکھا جو اس پر مکمل طور پر سایہ فگن ہوتے، آنکھوں میں خمار الوز سرخی لیے اس کے چہرے کو دیوانہ وار تکے جا رہا۔ مجھے دور کیوں جھٹکا؟ گہری نظریں حیا کے چہرے پر جمائے گھمبیر آواز میں پوچھا۔ پاس کیوں آئے؟ سرخ شاکوتی لب الفاظ ادا کرتے ہوئے کپا کر رہ گئے۔ شاویز کی نظریں اب حیا کے لبوں پر تھیں، جسے حیا محسوس کرتی اندر تک لرز اٹھی۔ پورا چہرہ شاویز کی گرم حدت بھرے لمس سے ابھی تک دہک رہا تھا، رہی سہی کسر گھنی مونچھوں نے پوری کر دی تھی۔ وہ اپنے لبوں کے دہکتے لمس کے ساتھ اپنی مونچھوں کے چبھن سے بھی اچھی طرح اسے روشناس کرا گیا تھا۔ میں پاس نہیں آؤں گا تو کون آئے گا؟ مجھے ہی تو حق ہے۔ شاویز کی انگلیاں بے باکی سے اس کی گردن اور نیچے کی طرف پرواز کر رہی تھی۔ حیا کا تو یہ حال تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ہٹلر کا پیار تو اس کی ڈانٹ اور سرد پن سے کہیں زیادہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ شاویز آپ نے کہا تھا آپ جلد مجھے ڈائیورس کر دیں گے۔ حیا نے شاویز کی انگلیاں اپنی گردن کے تل پر محسوس کرتے اسے پھر سے اس کی بات یاد دلائی۔ یہاں وہ پھر سے غلطی کر گئی تھی، اسے اپنی سانسوں سے بھی زیادہ نزدیک رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس سے دور جانے کی بات کر رہی تھی۔ وہ پھر سے اس کے چہرے پر جھکتا اس کے سرخ یاقوتی لپسٹک سے سجے گلاب کی پتیوں سے بھی زیادہ نازک ہونٹوں کی نرماہٹوں کو محسوس کرنے لگا۔ پوری طرح حیا کی سانسیں چرائے اس سے دور ہوا تو حیا گہرے سانس لیتی ہرنی کی طرح سہمی نگاہوں سے ہٹلر کو دیکھ رہی تھی، جس کے انداز و اطوار ہی آج بدلے ہوئے تھے۔ شاویز شش خاموش! شاویز نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی جمائی۔ یہ میری غلطی تھی، میں تمہارے اور اپنے بیچ ڈائیورس کا لفظ لایا۔ اب ہمارے بیچ یہ ڈائیورس کا لفظ کبھی نہیں آئے گا۔ وہ اس پر جھکا، اس کے گال پر اپنا ایک ہاتھ جمائے اس کی ناک سے اپنا ناک رب کرتے ہوئے گھمبیر آواز میں بولا۔ وہ سراسیمہ نگاہوں سے شاویز کو دیکھ رہی تھی اور اس کی باتیں سن رہی تھی جو اس کے سر سے گزر رہی تھی۔ شش شش شاوی! شش خاموش! اب کی بار حیا کے لبوں پر اپنے لب رگڑتے ہوئے خاموش رہنے کو کہا۔ محسوس کرو میری دھڑکنوں کو، تمہارے ذرا سا قریب آنے پر کیسے چل رہی ہیں۔ شاویز نے حیا کا کانپتا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ غور سے سنو ان دھڑکنوں کو کیا کہہ رہی ہیں، شاویز نے خمار آلود آواز کے ساتھ پوچھا۔ حیا نے اپنا کانپتا ہاتھ شاویز کی گرفت سے چھڑوانا چاہا تو اپنے مضبوط ہاتھ میں اسے اور سختی سے دبوچے اپنے سینے پر جما کے شش خاموش جان! شاویز کی آواز بھاری ہوئی تھی، آنکھیں بند کیے وہ اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھے خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ شاویز کے طرز مخاطب پر حیا کی دھڑکنیں سرپٹ دوڑنے لگیں۔ وہ پہلے اسے لو کہہ رہا تھا، اب جان! حیا تم میری زندگی میں دوسری عورت ہو جس سے میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ شاویز حیا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ میری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت میری ماما رکھتی تھی جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ آج بھی وہ میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں، لیکن میرے دل اور یادوں میں ویسے ہی زندہ ہیں۔ میری ماں کے بعد تم ہی وہ عورت ہو جسے میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔
اپنی جان سے بڑھ کر چاہتا ہوں۔ تم میری زندگی میں دوسری عورت ہوگی شاویز یہاں پر جس کا سب سے زیادہ حق ہوگا۔ کنزا کے ذکر کرنے پر شاویز کی آنکھوں میں نمی لہرائی جسے وہ چھپا گیا تھا۔ اور تم وہ پہلی عورت ہو جس پر صرف اور صرف شاویز یہاں کا حق ہے اور تا قیامت رہے گا۔ شاویز نے حیا کے ماتھے پر اپنا استحقاق سے بھرپور عقیدت بھرا لمس چھوڑا۔ حیا کو اپنے دل کی دھک دھک کانوں تک سنائی دے رہی تھی، دل کے دھڑکنیں منتشر ہو کر بکھرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ حیا اپنے دل پر ہاتھ رکھے ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ شاویز نے مسکراتے ہوئے حیا کو دیکھا جس کا چہرہ لال ٹماٹر ہو رہا تھا، سانسوں کا زیرو بم اس کے نازک خد و خال میں ارتعاش پیدا کیا ہوا تھا۔ دل پر ہاتھ رکھے وہ ابھی تک اپنی سانسوں کو ہموار کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو ہر لمحے کے ساتھ تیز ہو رہی تھی۔ اس کی قیامت خیز کلیوں سے بھی نازک سراپے سے وہ سرد سے نظریں چرا گیا۔ شاویز کا دل پسلیوں سے سر پٹکتے ہوئے بے قابو ہونے لگا۔ مائی بیوٹی، شاویز نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے سرد سانس کھینچی اور پوری توجہ ڈرائیونگ کی طرف مرکوز کرنے کی کوشش کی جو شاویز شاہ کے لیے اب ناممکن تھا۔ بارش نے پہلے سے بھی زیادہ شدت اختیار کر لی تھی۔ شاویز بہت مشکل سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ طوفانی بارش اور سڑک پر پھیلے اندھیرے کی وجہ سے ڈرائیونگ بہت مشکل تھی۔ یکدم گاڑی جھٹکے سے رکی تھی۔ شاویز نے حیران ہوتے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی جو سٹارٹ نہیں ہو پا رہی تھی۔ شاویز نے گاڑی سے اترتے گاڑی کا بونٹ چیک کیا، کافی دفعہ گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ حیا، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، ہمیں یہیں اترنا ہوگا، پاس ہی ہمارا فارم ہاؤس ہے، آج رات ہمیں وہیں پر رکنا ہوگا، شاویز نے حیا کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ حیا نے ایک نظر شاویز کو دیکھا، دوسرے ہی لمحے غصے سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ شاویز نے پھر سے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے نیچے اترنے کہا۔ شاویز، میں آپ کے ساتھ فارم ہاؤس میں رات نہیں بتاؤں گی، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، حیا نے کہتے ہوئے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی مگر شاویز دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ جمائے اس کی کوشش ناکام بنا چکا تھا۔ خاموشی سے نیچے اترو، 2 قدم پر فارم ہاؤس ہے، یہ جگہ سیف نہیں ہے، اس لیے نو مور ڈرامہ بازی، بنا ایک لفظ بولے باہر آؤ۔ شاویز کی سرد آواز پر حیا جھنجھلاتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی۔ شاویز نے گاڑی کی پچھلی سیٹ سے اپنا کوٹ نکالتے ہوئے پہننے کو کہا، اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے جسے حیا نے خاموشی سے پہن لیا۔ شاویز حیا کا ہاتھ تھامے فارم ہاؤس کی طرف چل پڑا جو واقعی میں 5 منٹ کی مسافت پر تھا۔ شاویز کو دیکھتے ہی چوکیدار نے جلدی سے گیٹ کھولا تھا۔ شاویز حیا کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا۔ فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوتے اتنا بڑا فارم ہاؤس دیکھ کر حیا کے 14 طبق روشن ہوئے۔ یہ خیال دل میں سماتے ہی کہ وہ ہٹلر کے ساتھ تن تنہا اس جگہ پر موجود ہے، پورے بدن پر لرزہ طاری ہوا۔ فارم ہاؤس اس کی سوچ سے بھی بڑا اور خوبصورت تھا۔ وہ بچپن میں عباس شاہ اور واحبہ کے بے حد اصرار کے باوجود یہاں کبھی نہیں آئی تھی، البتہ شاویز کی فیملی یہاں پر آتی جاتی رہتی تھی۔ حیا نے اپنا ہاتھ شاویز کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کی جس پر اس نے ابھی بھی اپنی گرفت مضبوط کر رکھی تھی۔ اس فارم ہاؤس میں شاویز کے ساتھ تن تنہا خیال نے حیا کے دل میں عجیب سی واہموں نے جگہ بنائی، کہیں وہ اسے جان بوجھ کر یہاں تو نہیں لایا، اس لیے تو اس نے اپنی محبت کا اظہار تو نہیں کر رہا، اس سب کا مقصد کہیں، یہ خیال دل میں سماتے حیا کی نگاہیں اپنے سراپے پر ہی الجھ کر رہ گئی تھی۔ حیا کا رنگ سرخ اناری ہوا تھا، دل کی دمک کی باز گشت اسے کانوں تک سنائی دینے لگی۔ حیا نے ایک ہی جھٹکے میں اپنا ہاتھ شاویز کی گرفت سے چھڑوایا۔ شاویز نے حیران ہو کر حیا کو دیکھا جو آنکھوں میں شعلے لیے اسے ہی گھور رہی تھی۔ شاویز، آپ اپنی زبان سے پھر نہیں سکتے، ہم نے یہ نکاح واحبہ خاتون کی مرضی سے کیا تھا، نہ اس نکاح میں آپ کی مرضی شامل تھی نہ میری۔
آپ نے کہا تھا مجھ سے نکاح کرنے سے بہتر آپ کا وارا رہنا زیادہ پسند کرتے۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھ سے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھ جیسی بدتمیز لڑکی کو آپ جلد طلاق دے دیں گے۔ وہ ایک ایک کر کے اس کی کئی باتیں یاد کروانے لگی۔ یہ اچانک سے آپ کو مجھ سے طوفانی محبت کیسے ہو گئی؟ آپ یہ سب کچھ مجھ سے میرے شیئرز لینے کے لیے کر رہے ہیں، حیا نے پیچھے قدم لیتے ہوئے مشکوک لہجے میں کہا۔ دوسری بات جو وہ سوچ رہی تھی وہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے زبان تالوں سے چپک گئی۔ شیئرز؟ شاویز نے حیا کو کہتے سنا اور حیا کی نہ سمجھی پر وہ افسوس سے سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ اس کی محبت کو معمولی سے شیئرز سے کمپیئر کر رہی تھی۔ مجھے تمہارے شیئرز نہیں چاہیے، میں اپنے شیئرز بھی تمہارے نام لکھ دوں گا۔ تم میری ہو تو یہ ساری دنیا میری ہے، کہو تو اپنی جان تمہارے نام لکھ دوں۔ شاویز نے حیا کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے جھٹکے سے خود کے قریب کرتے ہوئے اس کے گال پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ شاویز مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے سوائے ڈائیورس کے۔ حیا نے شاویز کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی جو اس کے دل پر اب اپنا انگوٹھا پھیر رہا تھا۔ ڈائیورس والی بات پر شاویز کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ چہرے کی نرمی پل میں کرختگی کا لبادہ اوڑھتے دور جا سوئی۔ اسمارٹ چہرے کے ساتھ حیا کو یکدم باہوں کے حصار سے آزاد کیا۔ آزادی ملتی ہی حیا نے گہرا سانس بھرتے ایک قدم پیچھے لیا ہی تھا کہ وہ پیچھے بنے گہرے سوئمنگ پول میں جا گری۔ وہ اس کی بیک پر ایک قدم کی دوری پر تھا جسے وہ دیکھ نہ سکی تھی۔ حیا نے منہ کھولے بے یقینی سے خود کو پول کے گہرے پانی میں دیکھا جو اس کی گردن تک آ رہا تھا۔ حیا گہرے سانس بھرتے شاویز کو دیکھ رہی تھی جو اسپاٹ چہرہ لیے سرد نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ایکسپریشن صاف بتا رہے تھے اسے اچھی طرح پتہ تھا کہ پیچھے پھول ہے اور اس نے جان بوجھ کر حیا کو اپنی باہوں سے آزاد کیا تھا۔ آپ نے یہ سب جان بوجھ کر کیا، یعنی آپ کو میرے شیئرز کے ساتھ ساتھ مجھ سے ہوس بھی پوری کرنی ہے، حیا نے چیختے ہوئے کہا۔ شاویز حیا کی بات پر کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا، شرٹ اتار کر دور اچھالی اور سوئمنگ پول میں کود گیا۔ اسے شرٹ لیس برہنہ سینے کے ساتھ سوئمنگ پول میں کودتا دیکھ کر حیا ڈر کے مارے آنکھیں میچتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ پاؤں پھسلنے کی وجہ سے گہرے پانی میں ڈبکی لگی۔ شاویز سرعت سے آگے بڑھتا اسے کمر سے تھامے اپنے سینے میں سما گیا۔ شاویز کو اس طرح شرٹ لیس دیکھ کر اس کے سکس پیک سے نظریں چراتے حیا نے اپنی آنکھیں بند کی۔ کیا ہوا؟ آنکھیں کیوں بند کی؟ ابھی میں اس پول کے گہری پانی میں تم سے اپنی ہوس پوری کروں گا تو تمہارا آنکھیں کھلی رکھنا ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں تو مجھے خود سے ہوس پوری کرتا دیکھو، ایسے مجھے مزہ نہیں آئے گا مائی لو۔ حیا شاویز کی بات پر پہلے سے بھی زیادہ سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ او کم آن مائی بیوٹی اوپن یور آئیز، شاویز سرد آواز میں گھرایا۔ شاویز پلیز، حیا نے کپ کپاتے لبوں سے کہا۔ اوپن یور آئیز۔ شاویز دھاڑا تو حیا نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ کیا کہا تھا میں نے تم سے کہ اب ہمارے بیچ یہ طلاق کا لفظ نہیں آئے گا، تو کیوں نکالا یہ لفظ منہ سے؟ شاویز نے سرد آواز میں اس کا منہ دبوچتے ہوئے کہا۔ وہ شاویز حیا کے لب کپ کپا کر رہ گئے۔ وہ بہت مشکل سے پانی میں قدم جمائے ہوئے تھی۔ شدید طوفانی بارش اور پول کے ٹھنڈے پانی میں اس کے پورے بدن میں کپ کپاہٹ جاری تھی۔ رہی صحیح کسر شاویز کے برہنہ چٹانی سینے نے پوری کر دی تھی۔ شاویز نے ایک ہی جھٹکے سے اس کے تن سے اپنا کوٹ جدا کر دیا۔ حیا نے خفت سے لال پڑتے اپنے نوخیز بدن کو دیکھا جو گیلی ساڑی میں قیامت سے نظارے پیش کر رہا تھا۔ شاویز کے ارادے جان کر جان روح سے نکلتی محسوس ہوئی۔ چھٹ پٹاتے ہوئے خود سے شاویز کو دور کرنے کی کوشش کی۔ شاویز اسے کمر سے تھامے مزید خود کے قریب کر گیا۔ شاویز کی دل کی دھڑکنیں پوری طرح منتشر ہوئی تھیں۔ اتنا کم سن، نوخیز چاندنی کی ٹھنڈی کرنوں جیسا، اپنے نساء کے پہلے قطرے جیسا شفاف وجود صرف شاویز شاہ کی ملکیت ہے، یہ سوچتے ہی شاویز کی رگوں پہ میں برقی لہریں دوڑیں۔
وہ اس کے بالوں کو گدی سے پکڑتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکتا ہوا گہرے پانی میں گم ہو چکا تھا۔ اچھی طرح حیا کی سانسیں چرائیں اور اس کے ہوش ٹھکانے لگانے کے بعد وہ پانی کی سطح پر آیا۔ حیا اس کے سینے کے ساتھ لگی گہرے سانس بھر رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ آخری سانسیں لے رہی ہے، پورے بدن کا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا تھا۔ شاویز نے ایک ہی جھٹکے سے اس کی پچھلی گردن میں اپنا ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے سے دور کیا، مگر اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کر رکھا تھا۔ تم کبھی یہ لفظ منہ سے نہیں نکالو گی۔ اگر غلطی سے بھی تمہارے منہ سے یہ لفظ نکلا تو اس کی پینالٹی تمہارے نازک ہونٹوں کو سہنی پڑے گی۔ شاویز نے سرد نظروں سے حیا کو تسلی سے گھورتے ہوئے کہا۔ شاہ مم مجھے ٹھنڈ۔ حیا کی حالت نازک ہو رہی تھی، اسے لگ رہا تھا وہ کچھ دیر اور پانی میں رہی یا پھر شاویز نے پھر سے اسے اپنی آنکھ جیسے لمس سے روشناس کروایا تو وہ زندہ نہیں بچے گی۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ شاویز نے اس کے سرخ و نیلے پڑتے ہونٹوں پر انگلی جمائی تھی۔ دوسری بات، آج کے بعد تم میری مرضی کی ڈریسنگ کرو گے۔ تیسری بات، آئندہ 6 بجے کے بعد تم گھر سے باہر قدم نہیں رکھو گے۔ چوتھی بات، تم باہر ڈرائیور کے ساتھ جاؤ گی یا پھر میرے ساتھ، اور جہاں بھی جاؤ گی میری اجازت سے جاؤ گی۔ شش خاموش۔ شاویز نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ اس سردی سے ٹھٹرتی اپنی بے جان وجود کو سنبھالتے شاویز کے سینے کے ساتھ لپٹے آنکھیں موند گئی۔ اگر تم نے میری کسی بھی بات سے اختلاف کیا تو ہر بار تمہیں میری بات نہ ماننے کی صورت میں مختلف پینالٹیز بھرنی پڑیں گی۔ حیا شاویز کے سینے کے ساتھ لگی اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی اس ہٹلر کی کسی بات سے اختلاف کرے یا پھر کوئی مزاحمت کرے۔ اس لیے خاموشی سے سب سنے گئی، مگر مختلف پینالٹیز کی بات پر حیا کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ اب وہ کن پینالٹیز کی بات کر رہا تھا؟ پینالٹیز؟ کیسی پینالٹیز؟ حیا نے بمشکل لفظ ادا کرتے ہوئے اپنی سرمئی آنکھوں سے شاویز کو دیکھا۔ حیا کی بات پر شاویز لب دانتوں تلے گہرا مسکرایا تھا اور پھر سے حیا کے لبوں کو اپنی لبوں کی گرفت میں لیا۔ انداز پہلے سے الگ اور شدت پہلے سے زیادہ۔ حیا سسک کر رہ گئی۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی پینالٹیز بھرنی پڑیں گی، اور یہ پینالٹیز صرف تمہارے لبوں تک ہی محدود نہیں رہیں گی۔ شاویز کی بے باک نظریں اپنے سراپے پر محسوس کرتے حیا شاویز سے دور ہوئی تھی، اور دوسرے ہی پل اس کا وجود ڈھیلا پڑا اور وہ شاویز کی مضبوط باہوں میں جھول گئی۔